ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بلال صاحب محمد شمعون صاحب کی بیٹی ساجیہ پروین کا نکاح، انہوں نے ساجیہ لکھا ہے، ممکن ہے شازیہ ہوئی. ساجیہ پروین کا نکاح آپ سے میں نے 5000 روپے مہر کے عوض کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں قبول کیا. ماشاءاللہ، ڈنکے کی چوٹ قبول کیا. بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نکاح میں دنیا اور آخرت کی برکتیں مقدر فرمائے. اس نکاح کو اولاد صالح کا ذریعہ بنائے، زوجین میں اور دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرمائے. اس جوڑے کو اللہ خوشگوار زندگی اور رزق اور عمر میں برکت عطا فرمائے. جی کیا فرما رہے؟ حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں، لڑکے بیٹھنا. ٹھیک ہے دے دو. آخر کی کون سی؟ جلد ثانی کی پہلے. جلد ثانی کی پہ وہ تو نکاح سے ہی متعلق ہے. میں پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح. الفصل الاول. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق علیہ. اب کئی باتیں ہو گئیں لیکن مجھے 10 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں کام نمٹانا ہے. پہلی بات تو ہے یہ کہ آج خوب تجربہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. بندے جو سوچتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہو جائے. بس زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں. میرا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت 11 بجے اس سے بھی پہلے مجھے دیوبند پہنچنا تھا میری اپنی ضرورت کے اعتبار سے، لیکن میں ابھی 11:15 کے بعد 11:25 پر بیان شروع کر رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا دخل ہے اور مولانا تحسین صاحب کی کرامت کا. سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدمی جو ہے اس کی بات آسانی سے مان لینے میں فائدہ ہے. زیادہ
بحث و مباحثہ کرنے کی گنجائش نہیں. آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں ہم، جیسے تم کہا کرو گے ویسے مان لیا کریں گے. یہ آئے تھے، بہت حجت کی ان سے، بہت پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنی کون بول رہا ہے ادھر؟ بھائی بولنے کی ڈیوٹی سب میری ہے، آپ کی نہیں ہے. اگر آپ کی بات ضروری ہو تو میں چپ ہو جاؤں. تو انہوں نے ان سے ہم نے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر نہیں چھوٹا. وعدہ ہو گیا، اور وعدہ ایسے حال میں ہوا کہ 2 پروگرام پہلے سے طے تھے، دوپہر سے اور شام تک، اور ذہن میں یہ تھا کہ ہم 7 ساڑھے 7 بجے پہنچ جائیں گے، جلدی سے بیان کریں گے، 8 ساڑھے 8 بجے واپس ہوں گے، کہرانے کے کسی ایک آدھ دوست کا تقاضا پورا کریں گے، 9 ساڑھے 9 بجے دیوبند کے لیے نکل جائیں گے. لیکن بہرحال جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے. اب میں یہ بھی سمجھتا اس کی ضرورت نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کام میں برکت رکھی ہے، مولانا تحسین کے، اور یعنی مجھے ایسا لگا ہے، تجربہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. تفصیل اس کی بھی میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو میں نے سمجھا اور تجربہ کیا ہے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے. اللہ کرے ان کا کام اور زیادہ ترقی کرے اور یہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں. ایک بات، یہ حدیث پڑھوائی ہے انہوں نے، مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ابھی نکاح بھی پڑھا گیا ہے اور نکاح سے متعلق بھی یہی حدیث ہے. یہ حدیث بھی نکاحی سے متعلق ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے جوانوں، اے گروہ جواناں، اے جوانوں کی جماعت، جس میں تم میں سے طاقت ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح آدمی کی نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، آنکھوں کو نیچے رکھنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جس میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے کو پکڑ لینا چاہیے، وہ روزہ رکھا کرے، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا انتظام ہو جائے گا. میں مفہوم ادا کر رہا ہوں چونکہ یہاں مذکورات بھی ہیں، لفظوں کا صریح ترجمہ مناسب نہیں ہے. نکاح ہوا ہے اور نکاح سے متعلق حدیث بھی پڑھی گئی ہے، تو ایک بات تو یہی کر لی جائے کہ نکاح آدمی کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے، تقوی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. لیکن نکاح کو ہم لوگوں نے مشکل بنا رکھا ہے، اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو رہا ہے. میری بات سنیں آپ توجہ سے، ادھر نہ دیکھیں کوئی کچھ بھی کر رہا ہو اور کچھ کام نہ کریں اس وقت. نکاح کو ہم لوگوں نے مشکل بنا رکھا ہے، اس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں. اور مشکل کئی طرح سے بنایا ہے، جہیز کے لیے بھی، جہیز کی طرف سے بھی کہ جہیز بڑا دینا ضروری ہے، اور دعوتوں کی طرف سے کہ صاحب ہزاروں آدمیوں کا کھانا کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ طرح طرح کی پابندیاں. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو گناہ بڑھ رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا ہے گناہ آسان ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان وہ ہے جو اب سامنے آ رہا ہے کچھ عرصے سے، اور وہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر سارے لوگ اسی کو دور کرنے کے لیے، روکنے کے لیے محنت کرنے میں لگ جائیں تو بہتر ہے. اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں دوسرے مذہبوں میں ہو رہی ہیں. یہ بات اتنی آسانی سے کہنے کی نہیں، مجھ میں تو جان نہیں ہے بولنے کی، ورنہ میں پوری جان لگا کے آپ سے یہ بات کہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، پوری امت کے لیے. اور غیرت قومی کی وجہ سے نہیں، غیرت دینی کی وجہ سے.
اور دنیا کی وجہ سے نہیں، آخرت کی وجہ سے۔ بچوں کے سلسلے میں ہر ماں باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ کانٹا بھی بچوں کے چبھ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ان بچوں کو جہنم میں بھیجنے کا انتظام ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اس پر بہت دیر بات ہو سکتی ہے، آج کل حالات بہت سنگین ہیں، اور میرا اندازہ ہے جتنی مجھے معلومات ہیں کہ ہندوستان میں 10-20 کیس روزانہ ہو رہے ہیں، 10-20۔ ایک صرف بمبئی کے بارے میں نے پچھلے مہینے سنا تھا، بمبئی بڑا شہر ہے، 2 کروڑ کے قریب آبادی ہے، تو بمبئی میں روزانہ 3-4 کیس ہو رہے ہیں، اکیلے شہر بمبئی میں۔ سمجھ رہے ہیں نا کہیں کے کیس ہو رہے ہیں؟ ہماری بچیاں دوسروں کے یہاں عدالتوں میں رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں ذرا، یہ رکنا چاہیے یا نہیں؟ اور کتنا خطرناک معاملہ ہو چکا ہے، کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ میں نے بتایا ایک ضلع کی رپورٹ جمعیت علماء کی میٹنگ میں عاملہ میں بتائی گئی تھی، دلی سے ملا ہوا ایک ضلع ہے، اس میں 18 مہینے میں 1200، صرف 18 مہینے میں 1200 کیس۔ کیوں ہو رہا ہے؟ جلدی کہتا ہوں، ایمان نہیں سکھا رکھا ہے، ایمان کی قدر و قیمت نہیں سکھائی بچوں کو۔ دوسرے، شادی مشکل بنا رکھی ہے، وقت پہ شادی نہیں کی ہے۔ تیسرے، بچوں کی نگرانی نہیں کرتے ہیں، فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اسے چھوڑنا پڑے گا، غیر ذمہ داری کو چھوڑنا پڑے گا، غفلت کو دور کرنا پڑے گا۔ بچوں کی نگرانی کیجئے، بچوں کو آدمی بنائیے، انسان بنائیے، مسلمان بنائیے۔ ایک ایک بچہ بے حد قیمتی ہے، ایک ایک بچہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، ان کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بچوں کی طرف دھیان رکھو، گھر سے باہر بچوں کو رہنے کی عادت مت ڈالو۔ بچہ گھر سے باہر جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کس کام کے لیے جا رہا ہے، کتنی دیر کے لیے جا رہا ہے، اور جس کام کے لیے گیا تھا اتنی دیر لگا کے واپس آ گیا یا نہیں آ گیا۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ بچہ گھر سے جائے تو آپ کو بتا کے جائے، پوچھ کے جائے اور ٹائم بتا کے جائے، اور جب وہ دیر سے آئے تو آپ اس سے پوچھیں کہ اتنے ٹائم میں کام ہو گیا ہوگا، باقی دیر کہاں لگی؟ کرتے ہیں یہ کام؟ آج ہی سے شروع کریں، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو ابھی سے عادت ڈالیں۔ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے جناب، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ہماری نماز جنازہ پڑھنے والے نہ ملیں گے۔ بہت خطرناک حالات ہیں۔ اچھے لوگ رخصت ہوتے جا رہے ہیں، نازک وقت ہمارے حصے میں آیا ہے۔ ہر چیز میں شریعت کی پابندی کا مزاج بنا لیجئے، پردے کو عام کیجئے، پردے کی پابندی کیجئے، پردے کے معاملے میں سختی کیجئے۔ کیا بات ہے آخر کہ بیوی سے اگر کھانا بنانے میں غلطی ہو جائے تو آپ کو غصہ آئے، کام کرنے میں کمی ہو جائے تو آپ کو غصہ آئے، اور شریعت کے خلاف کرے وہ تو کوئی غصہ نہ آئے؟ نماز نہ پڑھے بیوی یا بچے تو کوئی غصہ نہ آئے، کان پہ جوں بھی نہ رینگے؟ کوئی بات ہے بھلا؟ یہ مسلمانوں کے طریقے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ کتنی گھٹیا زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ علماء سے بھی یہ گزارش ہے، مدرسوں کے اندر بہت احتیاط کریں۔ یہ لڑکیوں کے مدرسے چلانا پل صراط پہ چلنا ہے، بہت نازک کام ہے، اور اگر کہیں اور غلطی ہوتی ہو تو ہوتی ہو، مدرسوں میں برداشت نہیں ہوگی، مدرسوں میں گنجائش نہیں۔ دین سکھانے کے لیے ہم کام کریں اور دین کے خلاف کوئی کام ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے آخر؟ مولانا توسین صاحب کہہ رہے تھے کہ بچیوں کو گزار دیا جائے، جن کو جو فارغ ہوئی ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، ان کو دستار یا اوڑھنی دی جائے گی، ان کو صرف گزار دیں۔ میں نے کہا نہیں، گزارنا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چھوٹی بچیوں کو گزار دیں، میں نے کہا نہیں، گزارنا ہے۔ بچیوں کا اصرار تھا، بچیوں کی خواہش تھی، میں نے کہا میں بات کروں گا، میں بچیوں سے مخاطب ہوں، تم اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر خوش رہنے کی عادت ڈالو۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعام ہے، اور اس انعام کے مزے تمہیں جنت میں آئیں گے اور دنیا میں بھی آئیں گے۔ جو عورتیں پردے کی پابندی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کو سکون ملتا ہے، ان کو عزت کی زندگی ملتی ہے، اور ان کے چہروں کی رونق برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ پوری پابندی پردے کی کرو اور پوری طرح سے شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ تم نے دین کا علم پڑھ لیا ہے، دین کا علم رکھنے والوں سے اللہ کے بندے یہ امید رکھتے ہیں
کہ یہ شریعت کے مطابق زیادہ زندگی گزاریں گے، زیادہ پابند ہوں گے شریعت کے، تو اس لیے تم اس کا ثبوت دو کہ تمہارے پاس دین کا علم ہے، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا گھر والوں کے ساتھ برتاؤ، یہ سب اتنا اچھا ہو کہ محسوس ہو جائے کہ اس بچی نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا ہے، تو یہ عام بچیوں سے الگ ہے۔ اور بس بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے میری ہمت بالکل نہیں ہے، یعنی میری حالت ایسی ہے کہ مجھے اگر دیوبند پہنچنا بہت ضروری نہ ہوتا تو میں ہرگز اس وقت سفر نہ کرتا، سوائے یہی قیام کرتا، لیکن وہ مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں والوں سے تو اتنی کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے بیٹھ کر جو کرامت دکھائی ہے وہ بھی ان کا حصہ ہے، وہ آپ نے مدرسے کا تعاون کیا ہے، لیکن مدرسوں کا تعاون کریں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مدرسوں کا تعاون نہیں، ہمارا اپنا تعاون ہے، یہ ذہن میں ضرور رکھنا پڑے گا۔ یہ جو سال گزرا ہے، محمد پور کی بات تو الگ ہے، میں جانتا ہوں محمد پور کو، بزرگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے، بزرگوں کی توجہ کی جگہ ہے، اسی کی برکت ہے یہ، لیکن ملک میں مختلف علاقوں میں جو دیکھا ہے اس کی وجہ سے میں نے جگہ جگہ لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ جو وقت گزرا ہے لاک ڈاؤن کا، اس میں ہمارے مدرسوں میں تنخواہیں نہیں مل پائیں عام طور پر، اور مدرسین بے روزگار ہوئے، تو اب ذہنوں میں ایک بات یہ ہے کہ صاحب بیچارے مدرسوں میں پڑھانے والے بے روزگار ہو گئے، ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کا تعاون ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس انداز سے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اور بہتر بات یہ ہے کہ سوچ کو صحیح کیا جائے۔ مسئلہ مدرسے میں پڑھانے والوں کے روزگار کا بالکل نہیں ہے۔ کیا آدمی پڑھاتے ہیں مدرسے میں؟ کتنے فیصد پڑھاتے ہیں؟ 1%، 2% تو پڑھتے ہیں، تو پڑھانے والے کتنے بنیں گے مسلمانوں میں؟ ہزاروں میں ایک بنے گا۔ ان کے روزگار کا کوئی مسئلہ ہے؟ بھئی جہاں اتنے مسلمان محنت کر کے روزی روٹی کما رہے ہیں، یہ بھی کما لیں گے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ سوچنے کی بات اصل جو ہے وہ ہے جو حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 برس پہلے فرمائی تھی۔ شاید کوئی بات چل رہی تھی مدرسوں کے متعلق مخالفانہ، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک جلسہ کرو اور اعلان کر دو کہ ہم اب مدرسوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم طے کر لو کہ اب مدرسوں کا تعاون نہیں کریں گے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا مدرسے والے، کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، ہم اپنے روزگار کے لیے محنت شروع کر دیں گے، ہمارا روزگار تو یوں چل جائے گا، لیکن تمہارے بچے 50 سال کے بعد کوئی ہندو ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، کوئی یہودی ہوگا۔ یہ حضرت تھانوی نے فرمایا تھا، اور انہی جیسے آدمی کو، بڑے آدمی کو یہ کہنے کا موقع تھا، لیکن میں اس میں تھوڑا اس کو سنا کر ذرا سی اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت تھانوی نے 50 سال کہا تھا، ہمارے پاس 5 سال کا بھی موقع نہیں کہنے کا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ نظام گڑبڑ ہوتا ہے، یہ نظام متاثر ہوتا ہے، تو کئی دن لگیں گے پلٹنے میں، کچھ کہا نہیں جا سکتا بدلنے میں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایمان میرے بھائیوں ہماری سب سے قیمتی متاع ہے۔ خود سوچو، ہمارے پاس ایمان کے علاوہ اور ہے کیا؟ پیسہ ہے تو دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ ہے، ہمارے پاس اگر کوئی تجارت ہے تو دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ ہے، ہمارے پاس اچھے مکان ہیں تو دوسروں کے مکان ہم سے زیادہ اچھے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی طاقت ہے تو دوسروں کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے۔ ایک چیز بس ہے ہمارے پاس جو ان کے پاس نہیں ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ تو کم سے کم اس کو بچانے کی تو فکر ہمیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے۔ بس اس نقطے کو سامنے رکھ کر اپنا وقت گزاریے، غیر ذمہ داری چھوڑ دیجئے، وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیجئے، غفلت ختم کر دیجئے، حساس آدمی کی طرح بہترین مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، علماء سے تعلق رکھیے، اللہ والوں سے جڑیے، اپنے آپ کو مسلمان، اچھا مسلمان، اللہ کا پسندیدہ مسلمان بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں کچھ بہت سے حضرات نے مجھ سے بیعت کے لیے کہا تھا، تو میں کلمات پڑھوا دیتا ہوں۔ وہ حضرات جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، اپنی جگہ
بیٹھے ہوئے توبہ کے کلمات میرے ساتھ میں پڑھ لیں اور بیت کی نیت سے پڑھ لیں۔ توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھ لیں، ہمیں سب کو توبہ کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچیں اور گناہوں سے توبہ مستقل کرتے رہیں، اللہ کی رحمت انشاءاللہ متوجہ ہوگی۔ بیت کی نیت سے وہی لوگ پڑھیں جن کا ارادہ بیت کا ہے، اور وہ نیت کر لیں گے تو بیت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کو پھر معمولات بھی بتا دیں گے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جنہوں نے بیت کی نیت کی ہے وہ معمولات بھی سمجھ لیں۔ 5 کام ہیں جن کو شروع کر دیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح شام 100 مرتبہ۔ درود شریف صبح شام 100 مرتبہ۔ قرآن شریف کی تلاوت روزانہ۔ یہ 3 کام ضروری ہیں پڑھنے کے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنے کی عادت ڈالیں، ذہن میں یہ رکھتے رہیں کہ جہاں بھی میں ہوں، جو کچھ بھی کروں، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور 5واں کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کہنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، جب بھی موقع ہو، صبح میں، شام میں، یا کسی نماز کے بعد میں، گھر میں یا مسجد میں، اور تھوڑی دیر بیٹھے نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جتنی دیر بیٹھیں سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دلوں کو منور فرمائے اور گناہوں سے بچنا اور شریعت پر چلنا آسان فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا۔ اللهم انا نسألك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، سبحان خالق النور۔ اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس مدرسے کے کاموں میں خیر و برکت فرما دیجئے، اے اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور ان کو علم نافع عطا فرمائیے، ان کے کاموں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ مدرسے کے کاموں میں آسانی اور برکت عطا فرما دیجئے۔ مولانا تحسین صاحب کی اور ان کے رفقا کی اللہ اپنے فضل سے خاص مدد فرما دیجئے۔ جتنے بھی علماء جمع ہیں، جتنے بھی ذمہ داران مدارس ہیں، اے اللہ سب کے کاموں میں خیر و برکت اور آسانی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، مسلمانوں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں
انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اے اللہ جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو ان سے بری فرما دیجئے۔ اے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے۔ اے اللہ جن کے بچوں کی شادی باقی ہے اللہ ان کے لیے خیر کی آسان شادیاں اللہ آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر اور پوری بستی پر اور پورے علاقے پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے کام آسان فرما دیجئے اور ہمارا انجام بہتر فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔